अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईरान के सुप्रीम लीडर अल्लामा अयतुल्लाह अली ख़ामनई की शहादत को एक हफ़्ते से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है और पिछले एक हफ़्ता के दौरान इसी सवाल का जवाब लोग तलाश करते रहे कि अमेरिका कैसे सुप्रीम लीडर तक पहुंच गया। ईरान के सबसे बड़े लीडर को अमेरिका और इसराइल ने कैसे इतनी आसानी के साथ मार दिया। ईरान से कहाँ सिक्योरिटी में चूक हुई या ईरान का निज़ाम इतना कमज़ोर क्यों है, ईरान के पास अपना एयर डिफेंस सिस्टम क्यों नहीं है। जब अमेरिका इसराइल चाहता है वहां करके बम बरसाता है और किसी को भी मार कर चला जाता है। किसी मुल्क की सिक्योरिटी का निज़ाम ऐसा लाचार बेबस कैसे हो सकता है। इस सवाल के जवाब में दो बातें सामने आ रही है। एक का ताल्लुक़ इसराइल और अमेरिका की टेक्नोलॉजी से है और दूसरे का ताल्लुक़ ईरान में पाए जाने वाले मोसाद के जासूस से है। और ये जासूस कोई आम शख्स नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा कमांडर और लीडर है ईरान में। पहली बात ये बताई जा रही है कि अमेरिका और इज़राइल के पास जदीद टेक्नोलॉजी है, ऐसे वसाइल है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। और अमेरिका इज़राइल जहां चाहे, जिस मुल्क के बारे में चाहे, किसी भी लोकेशन को ट्रेस कर सकता है, वहां तक पहुंच सकता है। अब ईरान में अमेरिका ने और इज़राइल ने यह किया, ख़ासतौर पर इसराइल के एजेंसी मोसाद ने ईरान में जितनी रेड लाइट है, जितने ट्रैफिक्स है, उन तमाम जगहों पर जो कैमरे लगे हुए होते हैं, उन तमाम कैमरों को मोसाद ने पहले हैक किया। उसके बाद उसका डेटा उसने हासिल करना शुरू किया और उस कैमरों के ज़रिए मोसाद ने निगरानी की कि ईरान के कौन से लीडर कहाँ जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, किससे ज़्यादा मुलाकात करते हैं। तो ट्रैफिक कैमरों के ज़रिए इज़राइल ने लगातार वॉच किया, निगरानी की, ईरान के लीडरों को देखा कि उनकी सरगर्मियाँ क्या है और किस लीडर से मुलाकात करने वो ज़्यादा जाते हैं। और जब उन्होंने अली शमखानी को देखा कि वो ज़्यादा किधर जाते हैं, उनकी गाड़ी किस घर के पास या किस गली में ज़्यादा रुकती है, और अली शमखानी के बारे में मोसाद को, इसराइल को ये पता था कि वो ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली ख़ामनई के एडवाइज़र हैं, मुशीर हैं। और सुप्रीम लीडर के घर की तरफ ज़्यादा उनका एडवाइज़र और मुशीर ही जा सकता है, कोई और नहीं जा सकता। अली शमखानी उसी के पास ज़्यादा जा सकते हैं जिसके एडवाइज़र है। चुनांचे मोसाद ने इस बात को यकीनी बना लिया, कन्फर्म कर लिया कि अली शमखानी जिससे ज़्यादा मिलने जाते हैं वो सुप्रीम लीडर है, कोई और नहीं है। वो अयतुल्लाह अली ख़ामनई का दफ्तर है, उनका घर है, किसी और का घर नहीं है। और इस बात पर मोसाद ने यकीन कर लिया कि वही अली ख़ामनई का घर है। ये तो एक मामला हुआ, एक वजह हुई कि ट्रैफिक कैमरों को हैक करके इसराइल यहाँ तक पहुँच गया, लेकिन ये कोई ज़्यादा बड़ी वजह नहीं है या इसको ज़्यादा बड़ी कामयाबी नहीं बताई जा सकती। क्योंकि ठीक है, तुमने ट्रैफिक कैमरों को हैक कर लिया, तुमने रास्तों की निगरानी कर लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गली की लोकेशन भी मालूम हो जाए, कहाँ पर घर है, वो कब है, कब नहीं है, वो कब मीटिंग कर रहे हैं, कब मीटिंग नहीं कर रहे हैं, इसको कोई जान ले, ये पॉसिबल नहीं है जब तक अंदर से कोई इन्फॉर्मेशन ना मिल जाए। अब दावा ये किया जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि इसराइल को ख़ामनई साहब के दफ्तर से, उनके घर से ख़बर मिलती है, लोकेशन मिलती है कि अभी ख़ामनई साहब मीटिंग कर रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर के साथ हैं, आर्मी चीफ के साथ हैं। और उनको जब पूरी मीटिंग का पता चलता है, पूरे प्रोग्राम का पता चलता है, उसके बाद ही अमेरिका और इसराइल ने अपने ऑपरेशन का आगाज़ किया, एयर स्ट्राइक शुरू कर दिया और ख़ामनई को शहीद कर दिया। अब जिस लीडर का नाम आ रहा है, जिस कमांडर का नाम आ रहा है, वो कमांडर है अल कुद्स फोर्स का कमांडर इन चीफ इस्माइल क़ानी। ये इस्माइल क़ानी हैं जिनको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और ये साल 2021 से अल कुद्स फोर्स के कमांडर हैं। ईरान की अल कुद्स फोर्स के इससे पहले कमांडर थे जनरल कासिम सुलेमानी। जब अमेरिका ने बगदाद एयरपोर्ट के नज़दीक उनको शहीद कर दिया, उनके बाद इस्माइल क़ानी को ही इस अल कुद्स फोर्स का कमांडर इन चीफ बनाया गया और यही इस आर्मी को संभाल रहे थे। और अल कुद्स फोर्स का जो किरदार है वो ये है कि ईरान के बाहर, ईरान से ताल्लुक़ रखने वाली मलेशिया को कैसे सपोर्ट करना है, ईरान की प्रोक्सीज़ को कैसे मजबूत करना है, उसको कैसे सपोर्ट करना है, कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे उससे रिश्ता रखना है, ये अल कुद्स फोर्स की बुनियादी ज़िम्मेदारी होती है। जैसे हिज़्बुल्लाह को ईरान सपोर्ट करता है, हौसी मलेशियाओं को सपोर्ट करता है, या इराक़ में मलेशिया है उसको सपोर्ट करता है, इसी तरह हमास को भी ईरान की तरफ से सपोर्ट
کیا جاتا ہے، مدد دی جاتی ہے، تو ان سب گروپس سے کیسے رابطہ رکھنا ہے، کیسے ایرانی آرمی ان سب گروپس کو مدد پہنچائے گی، یہ ذمہ داری القدس فورس کی ہوتی ہے۔ اور جنرل قاسم سلیمانی نے اس کو بہت مضبوط کیا تھا، آگے بڑھایا تھا۔ ان کی موت کے بعد اسماعیل قانی کو اس کا ذمہ دار بنایا گیا اور وہی اس کام کو انجام دے رہے تھے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ پچھلے دنوں میں کئی ہلاکتیں جو ہوئی ہے اس کے پیچھے اسماعیل قانی کا ہاتھ رہا ہے۔ اسماعیل قانی کی بیچ میں کچھ دنوں کے لیے گرفتاری ہوئی تھی، لیکن اس خبر کو ایران کی میڈیا نے کنفرم نہیں کیا ہے، نہ ایران کے دانشوران نے اس پر کوئی خاص تبصرہ کیا ہے، لیکن عرب میڈیا میں اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہے۔ اب اصل معاملہ کیا ہے، ہوا کیا، کیوں اسماعیل قانی پر شک کیا جا رہا ہے، اس کو جان لیجئے۔ 28 فروری کو ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی 9 بجے اپنے گھر میں میٹنگ ہو رہی تھی، اور اس کی میٹنگ میں ایران کے ڈیفنس منسٹر بھی موجود تھے، آرمی چیف بھی موجود تھے، پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف بھی موجود تھے، اور اسی میٹنگ میں القدس فورس کے کمانڈر ان چیف اسماعیل قانی بھی موجود تھے۔ اور امریکہ نے جب حملہ کیا تو امریکہ کے حملہ ہونے سے ٹھیک 10 منٹ پہلے اسماعیل قانی وہاں سے باہر نکل جاتے ہیں، اور ان کے نکلنے کے 10 منٹ کے دوران ہی وہاں پر حملہ ہو جاتا ہے، اور جتنے لوگ موجود تھے ہر ایک کی موت ہو جاتی ہے۔ سپریم لیڈر کی وہاں پر میٹنگ ہونے والی ہے، خبر بھی سبھی کو پتہ نہیں تھی، کیونکہ بات چیت کا دور جاری تھا امریکہ کے ساتھ، اور عمان ثالثی کا کردار ادا کر رہا تھا۔ عمان کے فورن منسٹر نے امریکہ جا کر بات چیت کی اور کہا کہ ایران نے کچھ شرطوں کو مان لیا ہے اور اب بات چیت ہو سکتی ہے۔ امریکہ کے نائب صدر نے ہری جھنڈی دے دی تھی۔ اس کے بعد عمان کے فورن منسٹر نے ایران کے فورن منسٹر عباس عراقچی سے بات چیت کی اور کہا کہ امریکہ مان گیا ہے نیوکلیئر توانائی کے بارے میں جو آپ نے پروپوزل دیا ہے، اور بات چیت ہو سکتی ہے، جنگ رک سکتی ہے۔ اس کے بعد عباس عراقچی نے اپنے ایڈوائزر سے اور اس کے علاوہ ڈیفنس منسٹر سے بات چیت کی، اور ان لوگوں نے طے کیا کہ پوری صورتحال سپریم لیڈر کو بتائی جائے اور ان کا سائن کرا لیا جائے اس معاہدہ پر کہ ساری چیزیں طے ہو گئی ہے، اور اب امریکہ پیچھے ہٹ رہا ہے، وہ حملہ نہیں کرے گا۔ 28 فروری کو صبح کا 9 بجے کا ٹائم میٹنگ کے لیے طے ہو جاتا ہے، اور یہ بات صرف ایران کے ڈیفنس منسٹر کو معلوم رہتی ہے، آرمی چیف کو یہ بات پتہ رہتی ہے، ایران کے صدر کو بھی اس بات کا علم نہیں رہتا ہے، اس کے علاوہ پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف کو یہ بات معلوم رہتی ہے، اور القدس فورس کے اسی کمانڈر ان چیف اسماعیل قانی کو بھی یہ بات پتہ تھی، اور یہ تمام لوگ میٹنگ میں جاتے ہیں، اور میٹنگ شروع ہونے کے کچھ ہی دیر بعد یہ حملہ شروع ہو جاتا ہے۔ 10 منٹ پہلے اسماعیل قانی وہاں سے نکل جاتے ہیں، اس لیے لوگوں کا جو شک ہے وہ یقین میں تبدیل ہو گیا۔ لوگوں کو شک پہلے سے اسماعیل قانی پر تھا، کیونکہ اکتوبر 2027 میں جب حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل حسن نصر اللہ پر حملہ ہوا اور ان کو اسرائیل نے حملہ کر کے شہید کر دیا، تو ٹھیک حسن نصر اللہ سے ملاقات کر کے 10 منٹ پہلے اسماعیل قانی وہاں سے نکلے تھے، اور اس کے بعد حسن نصر اللہ پر حملہ ہو جاتا ہے، ان کی شہادت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دعویٰ کیا گیا کہ حسن نصر اللہ کے بعد ہاشم صفی الدین جو حزب اللہ کے اگلے سربراہ بنے، ان کی لوکیشن بھی لیک کرنے میں اسماعیل قانی کا ہاتھ تھا۔ اسماعیل قانی نے ان سے جا کر ملاقات کی، اور اس میٹنگ کے بعد بھی ان کی شہادت ہو جاتی ہے۔ جون 2025 میں اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا، اور تہران پر اسرائیل نے اس وقت حملہ کیا جب ایران کے تمام اہم ترین کمانڈر اور فوجی جنرل مشورہ کر رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے، اور اسرائیل کے اس حملے میں، اس میٹنگ میں موجود تمام کمانڈروں کی شہادت ہو جاتی ہے۔ پچھلے سال یعنی 2025 میں جب اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو اسرائیل نے ایران پر اس وقت اور اس جگہ حملہ کیا جہاں ایران کے تمام ٹاپ کمانڈر اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، کسی مسئلے پر میٹنگ کر رہے تھے، بات چیت کا سلسلہ جاری تھا، اور اسرائیل کو باضابطہ خبر ملتی ہے، ان کی لوکیشن اسرائیل کو پتہ چل جاتی ہے کہ کہاں پر یہ لوگ میٹنگ کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اچانک اسرائیل نے ایئر اسٹرائک کر دیا، اور اس میٹنگ میں جتنے ٹاپ کمانڈر تھے سب کو مار دیا، سب کو شہید کر دیا۔ خبر بھی آئی، پوری دنیا نے جانا کہ 20 ٹاپ کمانڈر کو اسرائیل نے حملہ کر کے شہید کر دیا، اور ایران کی جتنی آرمی ہے، جتنے دستے ہیں، جتنے بریگیڈ ہے، سبھی کے ٹاپ کمانڈر کی شہادت ہو جاتی ہے، سوائے القدس فورس کے کمانڈر ان چیف اسماعیل قانی کی۔ اس پر بھی لوگوں کو شک ہوا۔ اس کے بعد اسماعیل ہنیہ کا معاملہ بھی آتا ہے، کیونکہ اسماعیل ہنیہ جولائی میں ایران گئے تھے، تو ایران میں انہیں پاسداران انقلاب کے گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرایا گیا تھا۔ کہاں ٹھہرایا گیا تھا، کس روم میں وہ ٹھہرے تھے، یہ لوکیشن کسی عام آفیسر کو نہیں پتہ رہتی، یا کسی کے لیے پوسیبل نہیں ہوتا ہے، لیکن
اسرائیل کو پوری انفارمیشن مل جاتی ہے، موساد کو پوری جانکاری رہتی ہے کہ پاسداران انقلاب کے ہیڈ کوارٹر میں وہ کہاں ٹھہرے ہیں، کس ہیڈ کوارٹر میں اسماعیل ہنیہ کو ٹھہرایا گیا ہے، ان کا روم نمبر کیا ہے، ان کے ساتھ کون کون ہیں، اور ٹھیک ان کو ان کے روم میں مار دیا جاتا ہے۔ اب اس طرح کی جو سیکرٹ انفارمیشن ہے، بہت ڈیپ نالج والی انفارمیشن ہے، یہ کوئی عام ایجنٹ کسی کو نہیں دے سکتا ہے، بلکہ ٹاپ لیول کا جو جنرل ہوتا ہے، کمانڈر ہوتا ہے، اسی کو اس طرح کی انفارمیشن پتہ رہتی ہے اور وہی آگے بڑھاتا ہے۔ اس لیے لوگوں کا ہمیشہ شک گیا اسماعیل قانی پر۔ پچھلی مرتبہ بھی کچھ دنوں کے لیے اسماعیل قانی کو ڈیٹین کیا گیا تھا، وہ منظرنامہ سے غائب تھے، پھر وہ بعد میں سرخیوں میں آئے۔ میڈیا سے ہمیشہ اسماعیل قانی دور رہتے ہیں، زیادہ پبلک پلیس میں نظر نہیں آتے۔ اب سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی شہادت کے بعد ایک مرتبہ پھر عرب میڈیا میں یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ ان کو پھانسی دے دی گئی ہے۔ کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کو ڈیٹین کر لیا گیا ہے، لیکن ایران کی میڈیا نے اس طرح کی کسی بھی خبر کو ویریفائی نہیں کیا ہے، نہ کہ ایران کے لوگوں نے اس طرح کی خبر کو ویریفائی کیا ہے۔ اب آپ اس کو افواہ بھی سمجھ سکتے ہیں، یہ حقیقت بھی سمجھ سکتے ہیں۔ یہ بھی سچائی ہے کہ ایران میں موساد اور CIA کے ایجنٹ بڑے مضبوط تھے، اندر تک پہنچے ہوئے ہیں، اور لگاتار یہ لوگ اندر کی انفارمیشن اسرائیل اور امریکہ تک پہنچاتے ہیں۔ اب اسماعیل قانی کا کیا کردار ہے، اس کے بارے میں آپ بھی بتا سکتے ہیں، اگلے دنوں میں تصویریں صاف ہو جائے گی، لیکن یہ کچھ واقعات سچ ہے۔ جیسے خامنئی پر حملہ ہونے سے 10 منٹ پہلے وہ وہاں سے نکل گئے، اسی طرح حسن نصر اللہ کے گھر سے 10 منٹ پہلے نکلتے ہیں، وہاں پر حملہ ہو جاتا ہے۔ کچھ اور معاملے سامنے آئے ہیں۔ حماس کے کور لیڈر عیسیٰ ابن مروان تھے، جن کی ہلاکت بیروت میں ہو گئی تھی۔ اسرائیل نے حملہ کر کے سب سے پہلے انہی کو شہید کیا تھا، اور دعویٰ یہ ہے کہ یہاں بھی اسماعیل قانی کا کردار تھا، اسی کے ذریعے لوکیشن لیک ہوئی تھی۔ سچائی کیا ہے، واللہ عالم بالصواب۔ آپ کی کیا رائے ہے، کمنٹ سیکشن میں لکھیں۔ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، پھر ملاقات ہوگی۔